بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا ولا أرض ذات نهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. صلوات على محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس وقت ہم زمین پر وہی کام کر رہے ہیں جو کام اللہ آسمان پر کر رہا ہے. زمین پر ہم علی علی کر رہے ہیں، آسمانوں پر اللہ علی علی کر رہا ہے. ہم اور اللہ اس وقت ایک ہی کام میں مصروف ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ عالم اسلام کون سا کام کر رہا ہے، مگر ہم یہی جانتے ہیں کہ ہم چونکہ ایمان والے ہیں تو ہم ایمان کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے. اور پھر ہمارا تو اللہ سے اتنا قریبی اور گہرا راستہ ہے اور واسطہ ہے. ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں، چاہے ہم یا اللہ مدد کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ اجازت ہے کہ جملہ عرض کر دوں؟ سب تیار ہیں جملہ سننے کے لیے؟ ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے ہی ہم بھی محبت کرتے ہیں. تو ہم اور اللہ دوبارہ جملہ سنیں، ہم اور اللہ علی کی محبت میں شریک ہیں. جملہ آپ نے ضائع کر دیا. چلو جملہ پلٹ دیتا ہوں کہ وہ لا شریک علی کی محبت میں ہمارا شریک ہے اور ہم اس کے شریک ہیں.
فرق صرف یہ ہے کہ ہم ابھی یہ کام کر کے علی کا ذکر کر کے جب مجلس ختم ہوگی تو گھر چلے جائیں گے، دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن اللہ علی علی کے علاوہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کو رزق بھی دیتا ہے، وہ دنیا کو خلق بھی کرتا ہے، وہ دنیا پر رحم بھی کرتا ہے، وہ دنیا پر کرم بھی کرتا ہے، وہ دنیا کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، وہ دنیا والوں کے عیب کو چھپاتا بھی ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ خلق بھی کرتا ہے، وہ سانسیں بھی دے رہا ہے، وہ بارش بھی برسا رہا ہے، وہ اولاد بھی دے رہا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ رزق دیتا ہے تو علی علی کہہ کر، خلق کرتا ہے تو علی علی کہہ کر، بارش برساتا ہے تو علی علی کہہ کر، اس لیے کہ اسے یہ نام بہت پسند ہے، اسے یہ نام بہت پسند ہے، اسے یہ نام بہت ہی زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی علی ہے۔ چپ ہو گئے آپ، پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ ہیں، بہت مختصر بات ہے، زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام بھی علی ہے، اللہ کا نام بھی علی ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کسی نے کہا کہ 99 نام ہیں، تو اب گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں گفتگو لائیو سنی بھی جا رہی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے کہ کیا اللہ کے صرف 99 ہی نام ہیں؟ اگر اللہ 99 میں محدود ہو گیا تو جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ سلامت رہے، پیچھے والے حضرات مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دے رہے ہیں کہ جملے آپ تک پہنچ گئے۔ اللہ کے صرف 99 ہی نام نہیں ہیں، یہ تو 99 ہمارے پاس اسماء حسنہ موجود ہیں، تو صرف 99 ہی نام نہیں ہیں۔ اللہ اگر 99 میں محدود ہو جائے تو محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ لامحدود ہے، تو جیسے اللہ لامحدود ہے ویسے ہی اس کے نام بھی لامحدود ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اللہ اللہ کیسے کیا جاتا ہے، اور بغیر علی علی اللہ اللہ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ جب تک ذکر علی نہیں کیا جائے گا اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آؤ بتاتا ہوں کہ اللہ اللہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت نے صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری نے لکھا، تفسیر کشاف نے لکھا کہ اللہ کے 5000 نام ہیں۔ اللہ اکبر تو کہتے ہیں سارے کے سارے، اللہ کے 5000 نام ہیں۔ 1000 نام توریت میں ہیں، 1000 نام انجیل میں ہیں، اور جو توریت میں ہے وہ انجیل میں نہیں، جو انجیل میں ہے وہ توریت میں نہیں۔ 1000 نام زبور میں ہیں، 1000 نام قرآن میں ہیں، اور 1000 نام لوح محفوظ میں ہیں۔ تو 5000 نام تو یہی ہو گئے، لیکن میرا جملہ آپ سن لینا، جو 5000 میں بھی محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ جو 5000 میں بھی محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے اس سے بھی زیادہ نام ہے، اللہ کے لامحدود نام ہے۔ لیکن جب عالم اہل سنت نے لکھ دیا تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تورات میں 1000 نام ہیں، انجیل میں 1000 نام ہیں، اللہ کے زبور میں 1000 نام ہیں، قرآن میں 1000 نام ہیں، لوح محفوظ میں 1000 نام ہیں، تو مجھے بتایا جائے، کون بتائے کہ توریت میں 1000 نام کون سے ہیں؟ کون بتائے کہ انجیل میں 1000 نام کون سے ہیں؟ میرے حضور تشریف فرمائیں، کون بتائے کہ زبور میں 1000 نام کون سے ہیں؟ چلو یہ 3 تو منسوخ ہو گئے نا، یہ توریت زبور انجیل یہ تینوں تو رد ہو گئے، یہ تینوں تو منسوخ ہو گئے، چوتھا تو چل رہا ہے جسے قرآن کہتے ہیں، چوتھا تو چل رہا ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن میں ہی 1000 نام نکال کے دکھا دو، قرآن میں، قرآن تو سب کے گھروں میں موجود ہے، توجہ ہے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن والے ہی 1000 نام نکال کے دکھا دو کہ قرآن میں 1000 نام کون سے ہیں۔ تو میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ قرآن میں صرف پڑھ لینا اور ہے، قرآن کا حافظ ہونا اور ہے، محافظ ہونا اور ہے۔ قرآن کا حافظ ہونا اور ہے، محافظ ہونا اور ہے۔ تو میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ کوئی 1000 نام نکال کے دکھا نہیں سکتا، تو پھر کس سے پوچھیں؟ توجہ ہے، جملہ آپ نے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ پھر کس سے پوچھیں کہ توریت میں 1000 نام کون سے ہیں، انجیل میں 1000 نام کون سے ہیں، زبور میں 1000 نام کون سے ہیں، قرآن میں 1000 نام کون سے ہیں، کس سے پوچھا جائے؟ اس لیے کہ آج توریت اصلی ہمارے پاس نہیں ہے، آج اصلی زبور ہمارے پاس نہیں ہے، آج
اصلی انجیل ہمارے پاس نہیں ہے، آج قرآن اصلی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ تین اصلی نہیں ہیں، یہ تین اصلی نہیں ہے، چوتھا اصلی ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ تین جو ہیں اصلی نہیں، نہ زبور، نہ توریت، نہ انجیل، چوتھا قرآن اصلی ہے۔ تو اب کون بتائے کہ زبور میں کون سے نام ہیں، کون بتائے کہ انجیل میں کون سے نام ہیں، کون بتائے کہ تورات میں کون سے نام ہیں، کون بتائے کہ قرآن میں کون سے نام ہیں؟ میری طرف توجہ رکھنا، کس سے پوچھیں کہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں اللہ کے نام کون کون سے ہیں؟ خدا کی قسم سوائے ایک کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ وہی ہے کہ جس نے کہا تھا، بھری مسجد میں کہا تھا کہ اگر میرے سامنے مسجد قضا سجا دی جائے، مسند قضا سجا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا، سوائے علی کے کون بتا سکتا؟ اور پھر علی نے تو یہ جملہ بعد میں کہا کہ مجھے مسند قضا پہ بٹھا دو، مجھے عدالت کی مسند پہ بٹھا دو تو میں چاروں کا فیصلہ ان کے مطابق کروں گا۔ یہ تو اس وقت کہا کہ جب علی ممبر سرودی پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن خدا کی قسم ابھی علی دنیا میں آئے تھے اور کعبے میں تھے، 13 رجب ہے، پیغمبر کی گود میں ہیں، پیغمبر نے کہا یا علی کو سناؤ۔ کون ہے میرے ساتھ؟ کوئی ہے میرے ساتھ؟ سلامت رہے پیچھے والے حضرات کو خدا سلامت رکھے۔ یا علی کچھ سناؤ۔ تو علی جب ابھی چھوٹے سے ہیں، جھولے میں ہیں، تو علی بول کے کہتے ہیں یا رسول اللہ توریت کہیں تو توریت سناؤ، انجیل کہیں تو انجیل سناؤ۔ توریت کہیں تو توریت سناؤ، انجیل کہیں تو انجیل سناؤ، زبور کہیں تو زبور سناؤ، اور وہ جو ابھی نازل نہیں ہوا قرآن کہیں تو قرآن سناؤ۔ تو سوائے علی کے کون بتا سکتا ہے؟ ان چاروں کتابوں میں اللہ کے ہزار نام کون سے ہیں؟ اب بات رہ گئی لوح محفوظ کی، کہ لوح محفوظ میں بھی اللہ کے 1000 نام ہیں، تو لوح محفوظ والے نام کون بتائے؟ ایک بار پیغمبر اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، گود میں بڑا شہزادہ حسن مصطفیٰ ہے، چھوٹا سا ہے، بڑا شہزادہ ہے لیکن چھوٹا سا ہے۔ ایک بار شہزادے کو چومتے ہوئے باہر برآمد ہوئے، کسی نے پوچھا بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے نواسے سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس حسن کو بچہ نہ سمجھنا، یہ جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ میں رہا ہوتا ہے۔ جیتے رہے سلامت رہے آپ، کہا حسن مصطفیٰ کو بچہ نہ سمجھنا، یہ جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو سوائے علی کے اور علی کے بچوں کے کوئی نہیں بتا سکتا، توجہ فرمائی آپ نے، کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ علی کیا ہے؟ علی نے لعاب دہن رسول چوسا، علی نے زبان رسالت چوسی ہے، علی نے زبان رسالت چوسی ہے۔ یہ زبان رسالت نہیں تھی، یہ لعاب دہن نہیں تھا۔ کیا تھا ابھی بتاتا ہوں، یہ صرف لعاب دہن نہیں جا رہا تھا، کیا تھا؟ ایک بار علی ممبر سرونی پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے علی کے مجمع تھا، اور مجمع میں عیسائی بھی تھے، مجمع میں یہودی بھی تھے، مجمع میں بت پرست بھی تھے، مجمع میں حبش والا بھی تھا، مجمع میں ہندوستان والا بھی تھا، مجمع میں روم والا بھی تھا، مجمع میں مصر والا بھی تھا، مجمع میں یمن والا بھی تھا، مجمع میں مدینے والے بھی تھے، مجمع میں مکے والا بھی تھا، مجمع میں حجاز والا بھی تھا، مجمع میں ابوا والا بھی تھا۔ پوری دنیا سے لوگ کھینچ کے علی کے پاس آ گئے تھے، اور علی ممبر سرونی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور علی نے کہا سرونی قبل ان تفقدونی، میں زمین کے سرا سے لے کے آسمانوں کے ثریا تک کی باتیں جانتا ہوں۔ علی نے 2 لفظ کہہ دیے، گویا علی یہ بتانا چاہ رہے تھے، توجہ ہے سب میرے ساتھ ہیں، گویا علی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ زمین کی تہوں میں کیا ہے علی جانتا ہے، زمین کی تہوں میں کون سی مخلوق آباد ہے علی جانتا ہے، اور مخلوقات کی زبان کیا ہے علی جانتا ہے، اور مخلوقات کی تعداد کیا ہے علی جانتا ہے، اور
मखलूकात की ग़िज़ा क्या है अली जानता है, ज़मीन के ऊपर क्या है अली जानता है, ज़र्रात ज़मीन की तादाद क्या है अली जानता है, फला क्या है अली जानता है, फ़िज़ा क्या है अली जानता है, फला क्या है अली जानता है, हवा क्या है अली जानता है, परिंदे कितने हैं अली जानता है, उनकी किस्म क्या है अली जानता है, हैवानात कितने किस्म के हैं अली जानता है, अशरातुल अर्श कितने हैं अली जानता है, समंदर कितने हैं अली जानता है, दरिया कितने हैं अली जानता है, इन समंदरों और दरियाओं में पानी कितना है अली जानता है, इन पानी में कतरों की तादाद क्या है अली जानता है, आसमान कितने हैं अली जानता है, आसमानों की तादाद क्या है अली जानता है, आसमानों के दरमियान फासला क्या है अली जानता है, इस फासले में कौन सी मखलूक आबाद है अली जानता है, उस मखलूकात का नाम क्या है अली जानता है। सब है मेरे साथ, उन मखलूकात के नाम क्या है अली जानता है, उन मखलूकात की ग़िज़ा क्या है अली जानता है, उन मखलूकात की ज़बान क्या है अली जानता है, जन्नतें कितनी हैं अली जानता है, जहन्नम कितनी है अली जानता है, सिदरतुल मुंतहा क्या है अली जानता है, शजरे तूबा क्या है अली जानता है, अंबिया कितने हैं अली जानता है, औसिया कितने हैं अली जानता है, औलिया कितने हैं अली जानता है, सिद्दीक़ीन कितने हैं अली जानता है, शुहदा कितने हैं अली जानता है, सालिहीन कितने हैं अली जानता है, मलाइका कितने हैं अली जानता है, फरिश्ते कितने हैं अली जानता है, आब क़ौसैन क्या है अली जानता है, अर्श क्या है अली जानता है, कुर्सी क्या है अली जानता है, लौह क्या है अली जानता है, कलम क्या है अली जानता है, आब क़ौसैन तक क्या है अली जानता है, पहाड़ कितने किस्म के हैं अली जानता है, चट्टानें कितने किस्म की हैं अली जानता है, फूल कितने किस्म के हैं अली जानता है, फल कितने किस्म के हैं अली जानता है, इंसान कितने हैं अली जानता है, जिन्नात कितने हैं अली जानता है, इंसानों में मुसलमान कितने हैं अली जानता है, काफिर कितने हैं अली जानता है, मोमिन कितने हैं अली जानता है, मुनाफिक कितने हैं अली जानता है, तुम कौन हो अली जानता है, किसके हो ये भी अली जानता है। तुम कौन हो ये भी अली जानता है, किसके हो ये भी अली जानता है, किससे मंसूब हो ये भी अली जानता है, मशरक़ैन में क्या है अली जानता है, मग़रिबैन में क्या है अली जानता है, शुमाल में क्या है अली जानता है, जुनूब में क्या है अली जानता है, सरा में क्या है अली जानता है, सुरैया में क्या है अली जानता है, दारोगाए जन्नत कितने हैं अली जानता है, दारोगाए जहन्नम कितने हैं अली जानता है, मलाइका के फराइज़ क्या हैं अली जानता है, मलाइका की नौकरी क्या है अली जानता है। और एक बार अली ने कहा ये सब कुछ अली इसलिए जानता है कि उसने लुआबे दहाने रसूल चूसा है। पहुंच गई बात, हादा लुआब रसूलुल्लाह, ये रसूल के लुआब का असर है। इतना इल्म इतने इल्म का अली ऐलान कर रहे थे, सलूनी सलूनी अली कह रहे थे, और अली ने कहा ये सलूनी वाला इल्म तो लुआबे दहाने रसूल वाला इल्म है, ये तो अभी लुआबे दहन वाला इल्म है। दुनिया को ये पता ही नहीं कि अभी अली का ज़ाती इल्म क्या है। दुनिया को यही नहीं मालूम कि अली का ज़ाती इल्म क्या है। अभी अली के ज़ाती इल्म तक तो दुनिया पहुंची ही नहीं। पूछा गया या अली, सवाल आ रहा है, शाम वाले ने सवाल भेजा, बादशाह रोम ने सवाल भेजा, और सवाल भेजा शाम वाले की तरफ, शाम वाले की तरफ सवाल भेजा गया कि भाई कुछ सवालात हैं जो बादशाह रोम ने पूछवाए हैं। शाम वाले ने कहा क्या सवाल है? कहा कि भाई सवाल ये है कि मशरिक से मगरिब का फासला कितना है। बादशाह रोम ने सवाल पूछवाया कि मशरिक से मगरिब का फासला कितना है। उसने कहा अगला सवाल क्या है? उसने कहा दूसरा सवाल ये है कि जमीन से आसमान का फासला कितना है। उसने कहा अगला सवाल क्या है? कहा अगला सवाल ये है कि कायनात में वो 10 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे पर सख्त हैं। उसने कहा अगला सवाल क्या है? उसने एक छोटी सी शीशी दिखाई और कहा इस शीशी में कायनात की हर शय को भर दो। तो जो है सबकी, कहा एक छोटी सी शीशी में कायनात की हर शय, हर चीज को भर दो। उसने कहा बात यह है कि अभी तुम थके हुए आए हो, थोड़ा आराम कर लो, अब कल या परसों जवाब देंगे।
जवाब होता तो फौरन दे देता ना। है मेरे साथ, मेरी तरफ देखते रहिएगा, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है। कहा कि भाई बात यह है कि 2-3 दिन आराम करो, हम फिर जवाब देंगे जब दरबार सजेगा। वो आराम करने के लिए ले जाया गया। इधर से शाम वाले ने अपना एक कासिद बुलाया और अपने एक सिपाही से कहा कि तुम कूफे वालों का लिबास पहन के जाओ और कूफे में जाओ, और कूफे में सुबह वाला बैठा हुआ है। कोई है समझने वाला? बैठे हुए शाम वाले ने कहा कि कूफे में सुबह वाला बैठा है और मिंबर पे बैठा है, और वो मिंबर पे बैठ के सलूनी कहता है और हर सवाल का जवाब देता है। जाओ, हमें तो इन सवाल के जवाब मालूम नहीं है, जाओ अली से पूछ के आ जाओ। और देखो ये ना बताना कि तुम शाम से आए हो, कूफे वालों का लिबास पहन के जाना, कूफी बन के जाना, ताकि वो समझे कि तुम कूफे ही के रहने वाले हो। वो चला, अली मिंबर पे बैठे हुए थे, अली के सामने जाके बैठ गए। अली ने एक बार इशारा किया, सलूनी। अली ने इशारा किया, सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ्तलून, सवाल करो इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं। ये शख्स खड़ा हुआ और इसने कहा, या अली, मैं आपका चाहने वाला हूं और कूफे का रहने वाला हूं। मैं आपका चाहने वाला हूं और कूफे का रहने वाला हूं। अली ने देर नहीं लगाई, फौरन देखते ही कहा, न तू कूफे का रहने वाला है, न मेरा चाहने वाला है। सलामत रहे। न तू कूफे का रहने वाला है, न मेरा चाहने वाला है। आने का मकसद तू बयान करेगा या मैं बता दूं? जिनके हाथ गलत हो रहे, खुदा हमको सलामत रखे। आने का मकसद तू बयान करेगा या मैं बता दूं? कहा आप सब जानते हैं। कहा बताओ सवालात क्या हैं? उसने कहा सवाल ये है कि मशरिक से मगरिब का फासला कितना है, आसमान से जमीन का फासला कितना है, 10 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे पर सख्त हैं, और एक छोटी सी शीशी में कायनात की हर चीज को भर दो। अली ने मुस्कुरा के कहा, इन सवालात के जवाब तो मेरा बेटा हसन भी दे सकता है। मेरा बेटा हसन भी दे सकता है। हसन बेटे खड़े हो जाएंगे। हसन खड़े हो गए। कहा आप दीजिए इन सवालात के जवाब। हसन ने कहा तुम्हारा पहला सवाल ये है कि मशरिक से मगरिब का फासला कितना है। मशरिक से मगरिब का फासला कितना है? का पहले सवाल का जवाब ये है कि मशरिक से मगरिब का फासला सूरज का एक दिन का सफर। मौला जवाब दे रहे हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं। सलमान बन के सुनो ना, अबू जर बन के सुनो ना, कंबर बन के सुनो और झूमते हुए सुनो। मौला हसन जवाब दे रहे हैं और आप खामोश ना बैठना। कहा कि मशरिक से मगरिब का फासला सूरज का एक दिन का सफर। जितना एक दिन में सूरज सफर तय करता है, उतना ही मशरिक से मगरिब का फासला। उन्होंने कहा दूसरा सवाल, जमीन से आसमान का फासला कितना है? कहा जमीन से आसमान का फासला। मौला का जवाब है, इसलिए समझ लेना, मौलाई बैठे हुए हो ना, सारे के सारे मौलानी बैठे हुए हो, सारे के सारे कंबर को मौला मानने वाले बैठे हुए हो, कंबर सिफत लोग बैठे हुए हो। कहा कि जमीन से आसमान का फासला कितना है? मेरे मौला हसन ने कहा जमीन से आसमान का फासला एक निगाह का फासला है। सलामत रहे जिसने जुमला महफूज किया, सलामत रहे आप, सलामत रहे जैसे आपने जुमला महफूज किया। का एक नजर का फासला। अभी निगाह जमीन पे थी, अभी आसमान पे चली गई। यानी मौला ने बताया कि जमीन से आसमान तक पलक झपकते में नूर चला भी जाता है, वापस भी आ जाता है। नूर पलक झपकते में जमीन से आसमान तक चला भी जाता है और वापस भी आ जाता है। का जमीन से आसमान तक का फासला एक निगाह का फासला, एक नजर का फासला। और सवाल ये है कि कायनात में वो 10 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे पर सख्त हैं? का सुनो, कायनात में सबसे ज्यादा सख्त है पत्थर। पत्थर से ज्यादा सख्त है लोहा, जो पत्थर को तोड़ देता है। लोहे से ज्यादा सख्त है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ज्यादा सख्त है पानी, जो आग को बुझा देता है। पानी से ज्यादा सख्त है बादल, जो पानी को लिए लिए फिरता है। बादल से ज्यादा सख्त है हवा, जो बादल को उड़ाती है। हवा से ज्यादा सख्त है मलकुल हवा, जो हवा को उड़ाता है। मलकुल हवा से ज्यादा सख्त है मलकुल मौत, कि वो मलकुल हवा को भी मौत देगा।
ملک الموت سے زیادہ سخت ہے موت، کہ ملک الموت کو بھی موت آنا ہے، اور موت سے زیادہ سخت ہے امر رب جو موت کو ٹال دیتا ہے، اور ہم ہی تو اللہ کا امر ہے جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے زندگی دے۔ ہم ہی تو اللہ کا امر ہے جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندگی دے۔ نحن امر اللہ، ہم ہیں اللہ کا امر، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندگی دے۔ اس نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور کہا اس میں کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اس اتنی سی شیشی میں بھر دو، اتنی سی شیشی میں بھر دو۔ امام حسن مصطفیٰ نے قمر کی طرف اشارہ کیا، قمر اشارے کو سمجھا۔ غلام کہتے ہی اسے جو آقا کے اشارے کو سمجھ جائے، جو آقا کے اشارے کو سمجھ جائے اسے غلام کہتے ہیں۔ جیسے ہی قمر کو اشارہ کیا، قمر دوڑتے ہوئے گئے اور ایک جام میں پانی لے کے آئے، ایک کوزے میں پانی لے کے آئے۔ امام حسن نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا، شیشی کا منہ کھولا، پانی شیشی میں ڈالا، شیشی کو پانی سے بھرا، شیشی کا منہ بند کر دیا اور کہا لو کائنات کی ہر چیز اس شیشی میں بھر دی۔ اس نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا سا پانی آپ نے شیشی میں ڈال دیا اور آپ نے کہا کائنات کی ہر چیز شیشی میں ڈال دی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ایک بار میرے مولا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو کبھی بھی تو پریشان نہ ہوتا۔ کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ ادھر ہے سلام علیکم میرے نوجوان دوست، ہم نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے بنایا، پانی سے بنایا۔ تو کائنات کی ہر شے پانی سے بنی ہے، تو پانی اس وقت کائنات کی ہر شے پانی سے بنی ہے، پانی سے بنی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، توجہ میری جانب، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ کی حیات پانی میں ہے، ہر زندہ کی حیات پانی میں ہے، اور کائنات میں ہر چیز چیز ہے، ہر شے شے ہے۔ ختم ہو رہی ہے بات، کائنات میں ہر شے شے ہے۔ یہ تم جو ہو اور میں جو ہوں یہ بھی شے ہے، انسان بھی شے ہے، یہ جس فرش پر بیٹھے ہو یہ بھی شے ہے، یہ زمین بھی شے ہے، آسمان بھی شے ہے، ملائکہ بھی شے ہے، انبیاء بھی شے ہے، فرشتے بھی شے ہے، ہوا بھی شے ہے، خلا بھی شے ہے، فضا بھی شے ہے، عرش بھی شے ہے، کرسی بھی شے ہے، لوح بھی شے ہے، قلم بھی شے ہے، جنتیں بھی شے ہے، کائنات میں جنات بھی شے ہے، پرندے بھی شے ہے، پہاڑ بھی شے ہے، درخت بھی شے ہے، پھل بھی شے ہے، پھول بھی شے ہے، سمندر بھی شے ہے، دریا بھی شے ہے، پانی بھی شے ہے۔ بات پہنچ گئی؟ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شے نہ ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر شے کی حیات پانی میں رکھی ہے۔ جیسے ہی اللہ نے یہ کہا کہ اب جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے بڑا افسوس ہو جائے گا۔ سب ہیں تیار سننے کے لیے؟ آخری آدمی تک مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ ہاں سلامت رہنا۔ اب جملہ دینے جا رہا ہوں، کائنات کی ہر شے کی حیات پانی میں ہے، اور ہر شے شے ہے۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر شے کی حیات پانی میں رکھی ہے، ایک بار پیغمبر نے کہا تمہیں پتا ہے کہ پانی کیا ہے؟ کہا پانی میری بیٹی فاطمہ کے مہر میں ہے۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ پانی میری بیٹی فاطمہ کے مہر میں ہے، یعنی کائنات کی ہر شے فاطمہ کے مہر میں۔ یہ پیچھے والے خاموشی ہو گئے بھائی۔ کائنات کی ہر شے مہر فاطمہ میں۔ کیا آپ دوبارہ گنواؤں؟ زمین بھی مہر فاطمہ میں، آسمان بھی مہر فاطمہ میں، جنت بھی مہر فاطمہ میں، دریا بھی مہر فاطمہ میں، سمندر بھی مہر فاطمہ میں۔ اس لیے کہ کائنات کی ہر شے پانی میں ہے، اور پانی مہر فاطمہ میں ہے۔ اسی لیے عباس نے چلو میں پانی اٹھا کر فوج کی طرف دیکھ کر کہا
بتانے آیا ہوں کہ میری ماں زہرا کے مہر میں ہے. اب پینے نہیں آیا تو میں بتانے آیا ہوں کہ یہ پانی میری ماں زہرا کے مہر میں ہے, میری اماں زہرا کے مہر میں ہے یہ پانی. تو کائنات کی عرش ہے مہر فاطمہ. اتنا عظیم رتبہ فاطمہ کہ پیغمبر نے کہا کہ ان ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. میری بیٹی فاطمہ, بیوی کا ذکر ہو رہا ہے, خاموش نہیں بیٹھنا, اس لیے کہ اگر شہزادی کی دعا نہ ہوتی تو تم نہ ہوتے. یہ جتنے بیٹھے ہیں بشمول میرے, سب کے سب فاطمہ زہرا کی دعا ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ سب ہے, بولو بے شک, سب فاطمہ زہرا کی دعا ہے. تو اب فاطمہ زہرا کا ذکر شروع ہو رہا ہے. ان ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. میری بیٹی فاطمہ اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر مریم کون ہے؟ پھر مریم کون ہے؟ مریم بھی تو سردار ہے عورتوں کی. پیغمبر نے کہا ہاں مریم بھی سردار ہے عورتوں کی, لیکن مریم میں اور زہرا میں فرق یہ ہے کہ مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار, زہرا مریم کی بھی سردار. ٹھیک ہے, سلامت رہے آپ. مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار اور زہرا اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار. تو اب کس کس کی سردار ہے زہرا؟ زہرا حوا کی بھی سردار, زہرا حضرت آسیہ کی بھی سردار, زہرا حضرت حوا کی بھی سردار, زہرا حضرت آسیہ کی بھی سردار, زہرا حضرت سارہ کی بھی سردار, زہرا حضرت حاجرہ کی بھی سردار, زہرا حضرت مریم کی بھی سردار, زہرا حضرت صفورہ کی بھی سردار, زہرا ہر بیوی کی سردار, ہر عورت کی سردار. جملہ ضائع تو نہیں ہوگا, دے دو جملہ. ہر عورت کی سردار, جہاں پر بھی لفظ عورت آ جائے ہر عورت کی سردار ہے زہرا. تو جملہ سناؤ کہ زہرا حضرت حوا کی بھی سردار, زہرا حضرت آسیہ کی بھی سردار, زہرا حضرت سارہ کی بھی سردار, زہرا حضرت حاجرہ کی بھی سردار, زہرا حضرت مریم کی بھی سردار, زہرا حضرت صفورہ کی بھی سردار. تو زہرا حضرت عائشہ کی بھی سردار, زہرا حضرت ام سلمہ کی بھی سردار. زہرا ہر بیوی کی سردار, جہاں پر بھی لفظ عورت زہرا سب کی سردار, سب کی سردار. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں حوا کے دور میں حوا تو نظر آ رہی ہیں لیکن اس دور میں زہرا نظر نہیں آ رہی. پڑھو یا نہیں پڑھو؟ رضا بادشاہ صاحب بھی آ گیا, توجہ ہے. حوا کے دور میں حوا تو نظر آ رہی ہے لیکن اس دور میں زہرا نظر نہیں آ رہی. سارہ کے دور میں جناب سارہ تو نظر آ رہی ہے لیکن زہرا نظر نہیں آ رہی. یہ کیسی سردار ہے؟ یہ قوم تو نظر آ رہی ہے لیکن سردار نظر نہیں آ رہی. جناب حاجرہ کے دور میں جناب حاجرہ تو نظر آ رہی ہے, زہرا نظر نہیں آ رہی. جناب مریم کے دور میں جناب مریم تو نظر آ رہی ہے لیکن سردار کی صورت میں زہرا نظر نہیں آ رہی. تو بھائی ضروری ہے کہ جہاں قوم ہو وہاں سردار بھی ہو. تو قوم تو ہے لیکن سردار نہیں ہے. حوا کے دور میں زہرا نظر نہیں آ رہی, آسیہ کے دور میں زہرا نظر نہیں آ رہی, حاجرہ کے دور میں زہرا نظر نہیں آ رہی, سارہ کے دور میں زہرا نظر نہیں آ رہی, مریم کے دور میں زہرا نظر نہیں آ رہی. تو یا رسول اللہ آپ نے کیسی حدیث ارشاد فرمائی ہے, بات سمجھ میں آ جائے تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دینا کہ بات پہنچ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیسی حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں قوم کی صورت میں حوا سے لے کے مریم تک ہر عورت دکھائی تو دے رہی ہے لیکن اس دور میں زہرا نظر نہیں آ رہی. تو یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قوم تو نظر آ رہی ہے لیکن سردار نظر نہیں آ رہی. تو پیغمبر کہیں گے میں نے اسی مسجد نبوی کے منبر سے, توجہ, میں نے اسی مسجد نبوی کے منبر سے ایک اور حدیث بھی کہی تھی اور وہ حدیث یہ تھی کہ لولا علی لما لفاطمہ کفر علی وجه الارض آدم ومن دونه. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا. اس پوری دنیا میں علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا.
زہرا علی کا ہمسر ہے، علی زہرا کی ہمسر ہے، علی زہرا کا کف ہے اور زہرا علی کا کف ہے. تو جو ایک ہمسر ہے، جو ایک کی صفت ہونی چاہیے وہی دوسرے کی بھی ہونی چاہیے، جو ایک کا علم ہونا چاہیے وہی دوسرے کا بھی علم ہونا چاہیے. اگر نقطہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہو جائے گا. جو ایک کا علم ہونا چاہیے وہی دوسرے کا علم ہونا چاہیے، جو ایک کا علم ہونا چاہیے وہ دوسرے ہی کفر کا علم ہونا چاہیے، جو ایک کا اخلاق ہونا چاہیے وہ دوسرے کفر کا اخلاق ہونا چاہیے، جو ایک کفر کی سیرت ہونی چاہیے وہ دوسرے کفر کی سیرت ہونی چاہیے، جو ایک کفر کا کردار ہونا چاہیے وہی دوسرے کفر کا کردار ہونا چاہیے، جو ایک کفر کا نور ہونا چاہیے وہی دوسرے کفر کا نور ہونا چاہیے، جو ایک کفر کی روح ہونی چاہیے وہی دوسرے کفر کی روح ہونی چاہیے، جو ایک کا وجود ہونا چاہیے وہی دوسرے کا وجود ہونا چاہیے. تبھی دونوں ایک دوسرے کا کفر کہلائیں گے. تو علی ہے زہرا کا کفر اور زہرا ہے علی کے کفر. اس علی نے منبر سنونی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ نصرت الانبیاء سرت و نصرت محمد الجہرا، میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر اور محمد کی مدد کی ظاہر ہو کر. تو اب ثابت ہو گیا کہ علی آدم کے دور میں بھی ہے، علی نوح کے دور میں بھی ہے، علی ابراہیم کے دور میں بھی ہے، علی موسیٰ کے دور میں بھی ہے، علی عیسیٰ کے دور میں بھی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی تو آدم کے دور میں ہو اور زہرا حوا کے ساتھ نہ ہو؟ جہاں علی ہوگا وہاں زہرا. اگر علی آدم کا مددگار ہے تو زہرا حوا کی مددگار ہے. اگر علی آدم کے دور میں نظر آ رہے ہیں تو زہرا کفر علی ہے، زہرا حوا کے ساتھ نظر آ رہی ہے. اس لیے کہا میری بیٹی فاطمہ اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار. بند کرنا بات، میرے بعد رضا بادشاہ صاحب پڑھیں گے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی جیسا حسین اس پوری کائنات میں دیکھا ہی نہیں. کاش کہ آپ جملے کو محفوظ کر لیں. علی جیسا حسین اس پوری کائنات میں کوئی نہیں. جب تک ایک ایک آدمی بولے گا نہیں میں جملہ دہراتا جاؤں گا. علی جیسا حسین اس پوری کائنات میں کوئی نہیں گزرا. بولو ہاں یا نہیں؟ اب دلیل دینے جا رہا ہوں. اگر علی پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی علی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ کہتا. کیونکہ علی سب سے زیادہ حسین ہے. دوست بیٹھے میرے سارے، چونکہ علی سب سے زیادہ حسین ہے اس لیے اللہ نے کہا یہ علی کا چہرہ نہیں ہے، میرا چہرہ ہے. اب اگر کوئی پوچھنا چاہے اللہ کتنا حسین ہے تو علی کے چہرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ اللہ کتنا حسین ہے. تو علی بہت حسین. سب چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کر دیں. سب یہ چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو علی سے بیاہ دیں، علی سے بیاہ دیں. علی اپنے گھر سے نکلے، مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. ایک منافق سامنے آ گیا، ایک منافق سامنے آ گیا. اس نے کہا یا علی، کہاں غریبوں میں شادی کرنی ہے؟ ایک غریب کی بیٹی سے شادی کرنی، جہیز کچھ ملا ہی نہیں. اگر میری بیٹی سے شادی کرتے تو میں مدینے کی گلیوں کو جہیز سے بھر دیتا. اب وجہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، عین اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، ید اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، جنب اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، حسن اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر کے بھائی سے باتیں ہو رہی ہیں، حسنین کے بابا سے باتیں ہو رہی ہیں، مولائے کائنات سے باتیں ہو رہی ہیں، ساتھی کوثر سے باتیں ہو رہی ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی خاموش چلے جائے؟ کہا کہاں غریبوں میں شادی کر لی؟ اگر میری بیٹی سے شادی کرتی تو میں مدینے کی گلیوں کو جہیز سے بھر دیتا. توجہ، میں مدینے کی گلیوں کو جہیز سے بھر دیتا. ایک بار اللہ کے چہرے پر جلال آیا. اللہ کہاں بیٹھے؟ اللہ کے چہرے پر جلال آیا، وجہ اللہ پر جلال آیا. جلال کے عالم میں دیکھا کہ دیکھ آسمانوں کی طرف. اس نے جیسے ہی آسمانوں کی طرف دیکھا علی نے اشارہ کیا، آسمانوں کے دروازے کھلے. یہ سلامت رہے. علی نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، آسمانوں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے. آسمانوں کے دروازے کھلے تو سینکڑوں کی تعداد میں ملائکہ نظر آئے. ملائکہ کے ہاتھ میں لگام تھی اونٹوں کی. اونٹ بہترین اونٹ، ان اونٹوں پر جنت کا مال و جواہر لگا ہوا تھا. سینکڑوں ملائکہ
یہ ہے فاطمہ زہرا کا جہیز. ھذا جہاز فاطمہ الزہرا، یہ ہے فاطمہ زہرا کا جہیز. علی یہ کہہ کے واپس پلٹے. اس آدمی کو چکر آیا، وہ بے ہوش ہو گیا. وہ یہ منظر برداشت ہی نہ کر سکا، یہ منظر برداشت ہی نہ کر سکا. علی واپس پلٹے، علی واپس پلٹے، گھر میں آئے، صحن میں داخل ہوئے. زہرا کی نگاہ علی پر پڑی. بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا، بی بی کا جملہ ضائع نہ ہو، بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا یا ابو الحسن جو ابھی ہوا ہے وہ آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ جو ابھی ہوا ہے وہ آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ تو علم کی منزل ہے، جو علم علی کا وہی علم زہرا. رسول نے جب زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا تو یہ کہہ کے دیا تھا یا علی یہ زہرا میری بیٹی ہی نہیں بلکہ میری امانت ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. یہ میری امانت ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. زہرا میری امانت ہے. میرے عزیزوں، جب کل کی شب آئی نا تو کل گزری ہے. زہرا نے علی سے وصیتیں کی یا ابو الحسن یہ میری آخری شب ہے. رات کو بابا میرے خواب میں آئے تھے اور بابا نے کہا تھا زہرا تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں، تم بہت جلد مجھ سے ملنے والی ہو. یا علی مجھے عقبہ کا سفر درپیش ہے، میں جنتوں کی طرف جانے والی ہوں. یا علی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے. کہا جی بنت رسول جو آپ کہیں ویسے علی کرے گا. کہا اے ابو الحسن مجھے آپ ہی غسل دیجیے گا، مجھے آپ ہی کفن پہنائیے گا، مجھے آپ ہی قبر میں اتاریے گا. اور اے علی جنہوں نے مجھے ایذا پہنچائی وہ میرے جنازے میں نہ آنے پائے، جنہوں نے مجھے ایذا پہنچائی وہ میرے جنازے میں نہ آنے پائے. اور یا علی روز میری قبر پر آئیے گا، تلاوت قرآن کیجیے گا. اور اب زہرا نے روتے روتے کہا، ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھیے گا، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر میرے بچوں سے کوئی خطا ہو جائے تو خطا کو درگزر کر دیجیے گا. اور یا علی قیامت تک آنے والے شیعوں کو میرا سلام کہیے گا، تمام شیعوں کو میرا سلام کہیے گا. یہ کہا اور علی نے نظر جھکائی. علی مسجد کی طرف آ گئے. ایک بار زہرا نے زینب کو بلایا، کہا زینب اب تم سے بھی کچھ وصیتیں ہیں. زینب میں جا رہی ہوں، اب تم حسین کا ویسے خیال رکھنا کہ جیسے میں حسین کا خیال رکھتی تھی. اے زینب جملہ سن لینا، آئے ضرور کہہ دینا. اے زینب تجھے معلوم ہے نا کہ حسین کو رات کو پیاس بہت لگتی ہے، حسین بار بار پانی مانگتا ہے، تو حسین کی پیاس کا خیال رکھنا. اور جہاں حسین جائے ساتھ ساتھ جانا. اے زینب حسین تمہارے حوالے. یہ کہا اور کہا زینب باہر جا کر بیٹھ جاؤ. فاطمہ زہرا غسل کر چکی تھی، سفید لباس پہن چکی تھی. میں کیا کوئی قصہ کہانی پڑھ رہا ہوں؟ کیا تم اس بیوی کے مسائل پر ہائے نہیں کہہ سکتے؟ کیا فاطمہ زہرا کی مصیبت پر تمہارے دہن سے ہائے زہرا نہیں کر سکتا؟ دو ہی جملے تو پڑھنا ہے. زہرا کا تذکرہ کب بار بار ہوتا ہے؟ آج تو زہرا کی شہادت کی مجلس ہے نا. تم جب بھی آتے ہو عزا خانے میں تو زہرا کو حسین کا پرسہ دینے آتے ہو نا، لیکن آج حسین کو زہرا کا پرسہ دے لو، آج حسین کو زہرا کا پرسہ دے لو. ایک جملہ اور اس کے بعد تقریر تمام ہو جائے گی. چلی گئی زینب. زہرا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے. جا کے اسماء بنت امیس سے کہا اسماء میں بستر پر ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا اس دنیا میں ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا بابا مجھے آ کے لے گئے. ایک بار زہرا نے تسبیح شروع کی، حجرے پر پردہ پڑا ہوا تھا. زہرا نے تسبیح شروع کی. اسماء بنت امیس حجرے کے باہر کھڑی ہوئی تھی. ایک بار تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی. اسماء نے جا کر دیکھا تو زہرا
इस दुनिया से जा चुकी थी। अस्मा ने सर से चादर उतार दी और एक बार हसन हुसैन को बुलाया। हसन हुसैन मां से निपट गए। अली आए, आखिरी जुमले तकरीर के अली आए। अली ने गुस्ल भी दिया, अली ने कफन भी पहनाया। शब की तारीकी में अली ने जनाजा उठाया। जब अली सहरा का जनाजा उठा रहे थे तो जाते जाते कह रहे थे, सहरा अली को माफ कर देना, रसूल ने तुम्हें अमानत बना के मेरे हवाले किया था। अरे तुम्हारी बात हुई, तुम्हारी ये हालत हो गई कि तुम्हें इस घर में चक्की चलाना पड़ी, तुम्हें इस घर में चरखा चलाना पड़ा। नहीं, जब तक सब रोएंगे नहीं मैं जन तकलीफ खत्म नहीं करूंगा। मैंने कहा ना आवाज बुलंद हो जाए। आखिरी जुमले कहने जा रहा हूँ, ज़हरा अली को माफ कर देना, तुम्हें इस घर में चक्की भी चलाना पड़ी, तुम्हें मेरे घर में चरखा भी चलाना पड़ा। और अली ने रोते हुए कहा, ज़हरा मेरे ही घर में जलता हुआ दरवाजा तुम्हारे ऊपर गिरा, ज़हरा जलता हुआ दरवाजा तुम्हारे ऊपर गिरा, तुम्हारा मोहसिन भी शहीद हो गया। अली ये कह के जा रहे थे और जनाजे को कांधे पर उठाया हुआ था। जहां कब्र थी वहां अली पहुंचे। अली पहुंचे तो अली ने ज़हरा के जसद को उठाया, कब्र में रख रहे थे तो दो हाथ बरामद हुए। आवाज आई, लाओ अली मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, लाओ अली मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अरे ये एक अली था जो अपनी ज़ौजा को कब्र के हवाले कर रहा था। मैं अली से हाथ जोड़कर पूछूंगा, या अली आप भी अली हैं और ज़ैनुल आबिदीन भी अली था। अरे ज़ैनुल आबिदीन ने जब अपनी बहन सकीना को कब्र में उतारा तो हाथ बंधे हुए थे, पाँव में हथकड़ियां, गले में तौके खारदार। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोमिन ये अकुला